اب وقت ہوا ہے ایک اور مقابلے کا جو ہے تقریری مقابلہ. ہم اس مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جو ہمارے ساتھ جج موجود ہیں وہ ہیں ہدایت سائر صاحب اور سید فیصل کریم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ چونکہ سعود قاسمی صاحب بھی موجود ہیں تو سعود بھائی آپ ایز اے گیسٹ جج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی رائے ہم ضرور لیں گے, باقی فیصلہ جو ہے وہ ججز کریں گے. 3 کنٹیسٹنٹس آئیں گے, 3 مقرر اور مقررہ میں سے 3 لوگ آئیں گے. ان میں سے جو اچھی تقریر کرے گا وہ آپ, ظاہر ہے آپ کا بیٹھنا ایک حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا ان کے لیے. میں پہلی مقررہ کو دعوت دوں گا ردا تشفین جو کہ ڈگری گورنمنٹ گرل کالج بلدیہ سے تعلق رکھتی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اچھا, آپ تینوں کے لیے تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ فائنل میں ہی جائیں, لیکن ظاہر ہے فائنل میں کسی ایک نے یہاں سے آج جانا ہوگا اور 2 رنر اپ ہوں گے. دعا میری تینوں کے ساتھ ہی ہے, لیکن جو بھی اس تقریری مقابلے میں فائنل میں پہنچیں گے ان کو دی جائے گی مرحبا گلبہار کی جانب سے زبردست بائک. جہاں پیار وہاں مرحبا گلبہار, پھلوں پھولوں اور خالص جڑی بوٹیوں کے ارکیات سے تیار کردہ مرحبا گلبہار. اور اس تقریری مقابلے کے فائنل میں جو لوگ پہنچیں گے ان کو دی جائے گی طفل ڈائپرز کی جانب سے ایک زبردست بائک. طفل ڈائپرز پاکستان کی پہلی ISO 9001 سرٹیفائیڈ ڈائپرز بنانے والی کمپنی ہے, تو طفل بیبی ڈائپرز کی جانب سے دی جائے گی ایک خوبصورت سی بائک. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بائک دی جائے گی فائنلسٹ کو نیلسن پینٹ کی جانب سے. نیلسن پینٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے, جس سے ہم کم پینٹ میں زیادہ پینٹ کرتے ہیں. اور آج کے جو رنر اپ ہوں گے, یعنی آج کی تاریخ میں جو رنر اپ ہوں گے ان کو دیا جائے گا برائٹ کی جانب سے گفٹ ہیمپر اور WB بائی ہیمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپر. تو اب ہم اپنے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. تو آپ پہلی مقررہ ہیں, آپ کا موضوع ہے سہتی جاتی ہے ستم بنت حوا. آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے, 2 منٹ بعد بزر دبایا جائے گا, تینوں کے لیے یہ رول ہے. اور جب 2 منٹ بعد بزر دبایا جائے گا اس کے بعد 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے اپنی تقریر کو مکمل کرنے کے لیے. ججز کی اجازت لیجیے اور شروع کیجیے. شروع کیجیے. صدیوں سے ہماری تاریخ کے صفحات کو درد, صبر اور حوصلے کی کہانیوں سے بھرا ہے. سہتی جاتی ہے ستم بنت حوا یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر دور کی عورت کے نصیب میں لکھی گئی ہے. جناب اعلیٰ, ایک جانب ریت کا سمندر سلگ رہا ہے, آسمان انگارے برسانے کو بیتاب ہے اور تپتی ہوئی زمین پر ایک عظیم معرکہ اختتام کو پہنچ چکا ہے. خون سے رنگی تلواریں خاک میں پڑی ہیں اور خیموں میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. اسی جلتے ہوئے منظر کے درمیان ایک باوقار مگر غم میں ڈوبی ہوئی ہستی حضرت زینب کھڑی ہیں, جن کی آنکھوں میں درد کی سرخی ہے مگر قدموں میں لغزش نہیں. سامنے سروں کی قطار, نیزوں پر بھائی بھتیجے اور رشتہ داروں کے سر بلند ہیں, اور پیچھے قیدیوں کی قطار, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں اور سر پر ظلم کا بوجھ ہے. کوفہ اور شام کے بازاروں میں انہیں ایسے پھرایا گیا کہ جیسے وہ کوئی ظلم کر بیٹھی ہوں, مگر جناب اعلیٰ وہ جھکنے والی نہ تھی. دربار میں کھڑی ہوئی اور اپنی گرجدار آواز میں ظلم کے خلاف علم بلند کیا. دوسری جانب ایک اندھیرے سے بھری کوٹری ہے, دیواروں پر زنجیروں کے نشان ہیں اور زمین پر سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے ہیں. ایک معصوم بچی سیدہ سکینہ جو اپنے باپ کے بغیر سونے کی عادی نہیں, مگر قید کی سختی نے اسے بے حال کر دیا ہے. آنکھیں آنسوؤں سے تر, ہونٹ پیاس سے خشک اور بدن زخموں سے چور چور ہے. بابا بابا سسکتی ہے مگر قید خانے کی دیواریں جواب نہیں دیتی. پھر اچانک اس چہرے پر ایک مسکراہٹ آتی ہے جیسے کسی کی آمد محسوس ہو رہی ہو, مگر جناب اعلیٰ چند لمحوں بعد وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ننھی جان خاموش ہو جاتی ہے. زندان شام میں ایک اور ننھی شہادت کا اضافہ ہو چکا ہے. جناب اعلیٰ دور حاضر میں گلی کے کونے میں ایک پھولوں کی دکان ہے جہاں ایک معصوم زینب کسی پھول کی طرح کھلکھلاتی ہے, مگر اب اس کی شہر میں دیواروں پر اس کی گمشدگی کے پوسٹر چھپے ہوئے ہیں. دن گزرتے ہیں اور پھر ایک گندے نالے سے اس کی لاش ملتی ہے. ننھے ہاتھ ساکت ہیں مگر اس پر ہوا ظلم پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ چکا ہے. جناب اعلیٰ عورت ہر دور سے لے کر اب تک ظلم و ستم کی آگ میں جلتی آئی ہے, مگر اس کا حوصلہ کبھی نہیں جھکا. لیکن ہمیں خاموش نہیں رہنا, ہمیں بولنا ہے, ہمیں لکھنا ہے اور اپنی آواز بلند کرنی ہے. شکریہ.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھی ردا تشفین صاحبہ. اب میں اگلے مقرر کو دعوت دوں گا جناب زین العابدین جو کہ یونیورسٹی آف سندھ سے تشریف لائیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ججز کی اجازت دیجیے. بسم اللہ. اجازت بسم اللہ. میں آنکھیں بند کیے اس پرتشدد لاش کے آگے بیٹھا ہوں جو اس بے رحم زمانے کے ہاتھوں رون دی گئی. یہ لاش مجھ سے سوال کرتی ہے کہ آخر میں اس حال میں کیوں ہوں. اگر میں فکشائے معاش کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر نکلی ہی تھی تو میں اس حال میں کیوں ہوں. اگر میں سیلن زدہ گھر کا چولہا جلانے کے لیے اپنے خواب جلا ڈالے تو میں اس حال میں کیوں ہوں. میں ایک مسیحا کے گھر میں کام کرتی 15 سالہ لڑکی میں مسیحائی سے محروم کیوں ہوں. مدرین صارف، اگر میں اس منظر سے نظر چرا بھی لوں تو کیا جرم و ستم کے قصے صفحہ کرتاس پر درج ہونا بند ہو جائیں گے، یا پھر ایک نیا ظلم عورت کی زندگی کے باپ کے اوپر درج کیا جائے گا. صدر علی وقار، میں یہاں پہ بات کروں گا اس عورت کی جس کے اوپر غیرت کے نام پر ظلم کیا گیا. میں بات کروں گا اس بنت حوا کی جسے تیزاب کی بوتل کی وجہ سے اس کا منہ جلایا گیا. ناظرین، میں یہاں پہ بات کروں گا اس نور مقدم کی جس کو نوچا گیا ضمیر جعفری کی صورت میں، اور ایک طرف میں بات کروں گا زینب کی جس کی زندگی کو چھینا گیا، اور وہ جو چھینا گیا وہ انسانی حیثیت، جو انسانی منظر ہے، اس کے اوپر بہت بڑا ضرب ہے. صدر علی وقار، میں یہ بات سن کر بہت گھبراتا ہوں. میں ایک طرف خود کو انسانیت کا علم بردار مانتا ہوں، مگر جب میں اپنے ارد گرد خون آلودہ ہاتھ لیے مطمئن چہروں کو دیکھتا ہوں تو چلاتا ہوں، مگر میری آواز نکار کھانے کی نظر بند ہو جاتی ہے. صدر علی وقار، یہی نہیں، میں نے بنت حوا کو دہیج کے نام پر جلتے ہوئے دیکھا. میں نے کھیل تماشے کے نام کے اوپر سر بازار بنت حوا کو رسک کرتے دیکھا. صدر علی وقار، یہ ظلم دیکھ کر میں آج خاموش نہیں بیٹھوں گا اور یہ کہوں گا کہ قدر اب تک تیری زمانے نے جانی ہی نہیں. تو ایک چیز ہے جانی ہی نہیں. بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہوا. یہ تھے جناب زین العابدین یونیورسٹی آف سندھ سے. میں اگلی مقررہ کو دعوت دوں گا نبیہہ قمر جو کہ این ڈی یونیورسٹی سے تشریف لائیں. این ڈی یونیورسٹی کراچی سے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ججز کی اجازت کے ساتھ شروع کیجیے. بسم اللہ. گرمیوں کی وہ شام جب گلی میں بچے کھیل رہے تھے، وہ 9 سالہ بچی ہاتھ میں گڑیا اور آنکھوں میں چمک لیے مسکرا رہی تھی. اچانک ایک جانی پہچانی آواز آتی ہے، آؤ بیٹی تمہیں نئی گڑیا دلاؤں. اس آواز کے پیچھے چل پڑتی ہے. کچھ دیر گزرتی ہے اور دنیا ختم ہو جاتی ہے. زمین پہ پڑی گڑیا، مٹی میں لت پت لباس اور اس کی معصومیت کو کہیں دور کچرے میں دفن کر دیا گیا. وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن گلیاں خاموش اور در و دیوار گونگے تھے. اور یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ گلی کے ہر موڑ پہ موجود ایک حقیقت ہے. وہ بچی جس کی آنکھوں میں کبھی خواب سجتے تھے، آج وہی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی. لیکن آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہاں گناہ چھپانے کی تو روایت ہے لیکن گناہگار کو سزا دینے کی نہیں. اور یوں ہی سہتی جاتی ہے ستم بنت حوا. لیکن بنت حوا کون جناب والا؟ وہی جو ممتا کی گود میں محبت بنتی ہے، جو بیٹی بن کر رحمت، بہن بن کر مان، بیوی بن کر وفا اور ماں بن کے جنت کی دہلیز تک پہنچاتی ہے. لیکن جب بے بسی کی تصویر بن جائے تو یہ زمانہ اسے ستم سہنے پر مجبور کر دیتا ہے. بنت حوا کبھی انشیکا کی طرح جہیز کے نام پر لٹکا دی جاتی ہے تو کبھی راحلہ رحیم کی طرح بازار میں بک جاتی ہے. کبھی کوہاٹ کی لڑکیوں کی طرح زندہ دفنا دی جاتی ہے تو کبھی نربھیا کیس بن کر دہلی کی سڑکوں پہ درندگی سہتی ہے. کبھی موسامینی کی طرح غلط حجاب پہننے کے الزام میں ایرانی پولیس کے ہاتھوں قتل کر دی جاتی ہے تو کبھی گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی ہے. کبھی تعلیمی راہ میں اپنے ہی استاد کے ہاتھوں رون دی جاتی ہے تو کبھی زینب، سنبل اور مروہ کی طرح ننھی عمر میں درندوں کے سامنے سسک کر اپنی زندگی کو ڈوبتا دیکھتی ہے. لیکن آواز بلند نہیں کرتی کیونکہ بچپن ہی سے خاموشی اور صبر کا درس دے کر بنت حوا کو اپنی خاندان کی عزت کا محافظ بنایا گیا.
اس کی آواز کو دبایا گیا، اس کو خاموش کروایا گیا، اور جب بولنا چاہا تو میٹو موومنٹ میں موجود تمام عورتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا، فرحانہ ناز کی طرح مارا گیا، نویدہ سکینہ کی طرح تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ مگر اب دیکھو، یہ طوفان اٹھے گا ایک دن، یہ جو سہمی ہوئی بنت حوا ہے آگ بنے گی ایک دن، یہ جو بکھری ہوئی تقدیر کی تصویر ہے یہ اپنے ہاتھوں رنگ بھرے گی ایک دن، اور پھر نہ سہے گی یہ ستم بنت حوا ایک دن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھی نبیہہ قمر این یونیورسٹی سے۔ جی فیصل بھائی اور ہدایت بھائی۔ اچھا ٹھیک، تمام مقررین آ جائیں۔ سعود بھائی آپ کیا کہیں گے ان تینوں کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی میں تو کہتا ہوں تینوں مقررین کمال تھے اور بہت اچھا بولے، ایکسٹمبور اس طرح سے یاد تو نہیں کیا، لیکن جس طرح بولا ہے، جو ادائیگی ہے، تو تینوں نے بہت اچھا اپنے انداز سے اپنی بات کو بیان کیا۔ بہرحال میرا فیصلہ کو تو یہی کریں گے جو بھی ہے، لیکن نہیں، آپ کی رائے ضرور جاننا چاہتے تھے ہم۔ جی فیصل صاحب۔ آپ واقعہ ضرور بیان کریں، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ آپ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے وقت کتنا لے رہے ہیں۔ تو ایک مقررہ نے جو حضرت زینب کا واقعہ بیان کیا اور کرتی رہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کتنا وقت لیا ٹاپک پہ آنے تک؟ 2 منٹ، تب تک وقت ختم ہو چکا تھا۔ بہت اچھا بول رہی تھیں۔ اس کے ساتھ کچھ تلفظ کے معاملات ہیں، لیکن ٹھیک ہے۔ آج کی ونر جو ہیں وہ اٹس ویری کلیئر۔ ونر اناؤنس کرنے سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ لوگ سارے ایک ہی فرما ایک ہی ڈائے کے بنے ہو، ان کی بڑی بہن بھی مقرر تھیں، تو نبیہہ قمر جو ہیں وہ آج کی ونر ہے، کلیئر دونوں ججز کی جانب سے سب سے زیادہ جو ہے وہ نبیہہ قمر آج کی ونر ہے۔ آپ جا رہی ہیں آگے، اور آپ دونوں نے بھی بہت اچھی تقریر کی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، میرے حساب سے بہت اچھی تقریر تھی، لیکن بہرحال ججز کے فیصلہ ہی یہاں پر مانا جائے گا۔ لیکن آپ دونوں کے لیے میری بہت ساری دعائیں۔ لیکن آپ بھائی زین العابدین صاحب، آپ تھوڑا سا اٹک رہے تھے، تھوڑا سا تیاری میں کمزوری آپ کی لگ رہی تھی، لیکن بہرحال ردا تشوین صاحبہ آپ نے بھی بہت اچھی تقریر کی۔ آپ کے ساتھ اور زین العابدین صاحب آپ کے ساتھ جائے گا برائٹ کی جانب سے گفٹ ہیمپر اور WB ہمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپر، اور نبیہہ قمر صاحبہ آپ جائیں گی فائنل کی طرف۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ تینوں کے لیے کہ اللہ آپ تینوں کو پاکستان کا نام روشن کرنے کی توفیق ہمیشہ عطا فرماتا رہے۔